کیسا دن جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کافر کے لیے ایسا سخت ہوگا جیسے 1,00,000 سال گزرنے میں نہ آتا ہوگا، اور فرمایا مومن کے لیے یہ دن ایسا ہوگا جیسے فرض نماز، اس کے لیے تو کانووکیشن ڈے ہوگا، انعام ملنے کا دن، فرض نماز۔ آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، کہتا ہے یار آج تو امام صاحب نے تلاوت بہت چھوٹی کی ہے، جلدی نماز ختم ہو گئی، اس کے لیے یہ دن بڑا ہلکا۔ اور دنیا عارضی، اس کی لذتیں عارضی، اس کا دکھ عارضی، آخرت دائمی، اس کی لذتیں دائمی، اس کا دکھ دائمی۔ ایک آدمی کو اللہ رب العالمین جس نے ساری زندگی عیش آرام میں زندگی بسر کی ہوگی، دکھ کا لمحہ نہیں دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اسے جہنم کے اندر ایک غوطہ دو، باہر لے آؤ۔ جہنم کا غوطہ کھا کے باہر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میرے بندے تو نے کبھی چین کا لمحہ دیکھا ہے؟ ساری زندگی عیش و آرام میں گزاری ہوگی، انکار کر دے گا پروردگار آج چین کا لمحہ نہیں دیکھا۔ آخرت دائمی، اس کے اثرات دائمی۔ احادیث مبارکہ میں کہا گیا ایک آدمی جس نے ساری زندگی دکھ، پریشانیاں، تکالیف، مشکلات، یہ کیفیت کے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا ہوگا، اللہ تعالیٰ آخرت میں فرشتوں کو حکم دیں گے اسے جنت کا غوطہ دو، باہر لے آؤ۔ جنت کا غوطہ دیا جائے گا، باہر آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے تو نے کبھی دکھ دیکھا ہے؟ انکار کر دے گا پروردگار آج تک کبھی دکھ نہیں دیکھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا لوگوں مفلس کون؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے پھر پوچھا مفلس کون؟ لوگ جان گئے کوئی سبق دینے کی بات ہو رہی ہے۔ کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا لوگوں مفلس وہ ہے جو روز آخرت نیکیوں کے بڑے انبار کے ساتھ رب کے حضور پہنچے گا۔ لیکن وہاں ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا، کہے گا پروردگار اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا کہے گا پروردگار اس نے میرا حق مارا تھا، تیسرا کہے گا پروردگار اس نے میری چیز پہ قبضہ کیا تھا، چوتھا کہے گا پروردگار اس نے میرا دل دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ دعووں کی حقیقت کو پہچانتے ہوئے اس کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، اس کی لوگوں کے دعوے ختم نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دے گا۔ آپ نے کہا مفلس وہ ہے جو روز آخرت نیکیوں کے بڑے انبار کے ساتھ پہنچے گا، اور جب روانہ ہوگا حساب کتاب کے بعد تو بدی کا بڑا انبار اس کے پاس موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، روز آخرت ایک آدمی کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، وہ کہے گا پروردگار مجھے جہنم سے بچا لے، زمین بھر سونا دینے کے لیے تیار، زر تاوان، زمین بھر سونا۔ لیکن ایک ایسا دن جس روز ڈالر کی، یورو کی، پاؤنڈ کی، روپیے کی، سونے کی، چاندی کی، ہیرے کی، جواہرات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ نیک عمل اس روز کی کرنسی، جس کے پاس یہ کرنسی موجود ہوگی اس روز اسٹاک کے اندر بڑا کام کر سکے گا، اس روز رب کے سامنے سرخرو ہو جائے گا۔ نیکیاں جمع کرنے سے غافل نہ ہو جاؤ،
اور وہ حساب کتاب آج ہمیں دنیا میں بڑی فکر ہوتی ہے، پیپر پتہ چلنا چاہیے. کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، کراچی شہر میں کریم آباد سے رات 1:30-2 بجے میں کہیں سے آ رہا تھا. میں نے وہاں دیکھا ہزاروں نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، موٹر سائیکلوں کا ایک ازدحام رش لگا ہوا ہے. میں دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ کیا ہو گیا، رات کے اس پہر میں اتنے ہزار نوجوان یہاں کھڑے ہوئے ہیں. میں نے اپنی گاڑی روکی، ان میں سے ایک بچے کو بلایا، اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا انکل کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے کہا یار یہ اتنا بڑا جلوس یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ مجھ سے کہنے لگا انکل وہ میٹرک کے پیپر ہو رہے ہیں نا، یہاں پیپر آؤٹ ہوتا ہے، یہ سب اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہاں سے پیپر آؤٹ ہوگا، پیپر خرید لیں گے، صبح جا کر پیپر سالو کریں گے. آخرت کا پیپر اللہ رب العالمین نے آؤٹ کر دیا. کسی کریم آباد پہ جا کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی 500,000 روپے دے کر پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتا دیا. عمر کن کاموں میں بسر کی ہے، جوانی کے مشاغل کیا رہے ہیں، مال کہاں سے کمایا ہے، سود، رشوت، ظلم، زیادتی، دھوکہ، اور آج کہ وہ سارے طریقے کہ جس کے اندر براہ راست چیزیں اس طرح نہ ہوں تو بالواسطہ چیزیں اسی طرح ہوتی. مال کہاں سے کمایا ہے، مال خرچ کہاں کیا ہے. نیکی کے کام اپنی جگہ رکے رہتے تھے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیرات کے کاموں کے لیے بھی لوگ آج کہتے ہیں کہ ذرا فلانی اداکارہ کو بلا لو تو پیسے جمع ہو جائیں گے. نیکی کے کام رکے ہوئے تھے، تیرے پاس پیسہ تھا، مال خرچ کہاں کیا. اور وہ پوچھے گا کہ جو علم حاصل تھا اس علم پر عمل کتنا کیا. 5 سوال. کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک نماز کا حساب کتاب نہ ہو جائے. آخرت اور پھر جنت دی جائے گی، جہنم دی جائے گی. قرآن مجید میں کیا تذکرہ اس کا موجود. سورہ مدثر آیت 27 سے 30. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. میں عنقریب ان کو سقر میں ڈالوں گا، اور تم کیا جانو سقر کیا ہے. ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ جو نہ باقی رہنے دے اور نہ جلا کر راکھ کرے. جن کو ان کی کھال کو سیاہ کر دے گی. اور اس جہنم پر اللہ تعالی نے 19 فرشتے معمور کر رکھے. سورہ حاقہ. خذوہ فغلوہ. نافرمان مجھے بھلائے ہوئے تھے. کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوگا، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا.